گولی کی آواز نے اس کے حواس گنوا دیے۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی وہ لرز رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھی جس کی گولی نے سامنے والے شخص کے سیدھا دل کا نشانہ لیا تھا، اور اس کے اپنے دل کی دھڑکن تھمی تھی۔ وہ بے یقینی سے اس نازک اندام لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے کبھی آج تک چیونٹی نہیں ماری تھی۔ وہ سیدھا آج گولی چلا گئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے زمین پر گرا۔ خون گرتا جا رہا تھا، زمین کو رنگے جا رہا تھا۔ کچھ پل کا کھیل تھا اور اب سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ ڈھہ گیا۔ گہرے سانس لیتا وہ آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا، جبکہ سامنے ساکت کھڑی لڑکی اپنا ہاتھ دیکھے جا رہی تھی۔ بے آواز آنسو گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ پلکیں اٹھاتے سامنے اس شخص کو آخری سانس لیتے دیکھنے لگی۔ پورا جسم خوف سے لرزا، اس سے پہلے کہ وہ ہوش و حواس کھوتی۔ بیلا، بیلا اٹھ جاؤ، دیر ہو رہی ہے، کالج نہیں جانا کیا؟ سیما نے اسے اٹھایا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ سیما نے سر نفی میں ہلاتے ہمیشہ کی طرح پانی کا پورا جگ اس پر انڈیلا۔ ہائے امی، امی ہم ڈوب گئے، ہمیں بچا لو۔ بیلا کی آہو بکا شروع ہوئی۔ سیما نے کان سی لیے۔ ہائے آپی، اتنا بڑا ظلم ہے ہم پر۔ ہوش و حواس ٹھکانے لگے تو اپنے سامنے سیماب کو دیکھتے اس کے دل میں درد جاگا۔ اس سے پہلے کہ مزید ظلم ڈھاؤں، چپ چاپ اٹھ کے منہ ہاتھ دھو اور نیچے آؤ، ناشتہ ریڈی ہے۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتی سیما اپنی بولتی اس کے کمرے سے جا چکی تھی۔ بیلا نے اٹھتے ہوئے اپنے کپڑوں کو دیکھتے منہ بنایا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی ہر آنے جانے والے کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کو گھور رہا ہو۔ وہ ہر روز اس باغ میں آتی تھی۔ موسم بدلا، رخ بدلا، جگہ بدلی، لیکن نہیں بدلی تو وہ نہیں بدلی۔ وہ اب بھی ویسی ہی تھی، کچھ بھی بھلا نہیں پا رہی تھی۔ اب بینچ کو خروشتے وہ ارد گرد سے اپنا دھیان ہٹا چکی تھی کہ اسی لمحے اس کے قریب بینچ پہ آتے وہ ایک شخص بیٹھا۔ مسکان نے سر اٹھا کے بینچ کے دوسرے کونے کی جانب دیکھا جہاں وہ شخص آ کے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی جسے اس نے اپنے منہ کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ مسکان نے اسے بغور دیکھا۔ وہ سرخ و سفید رنگت کا مالک شخص تھا۔ وہ مردانہ وجاہت کا اعلیٰ شاہکار تھا، ایسے جیسے خوبصورتی آ کے اس کے اوپر ہی ختم ہوئی ہو۔ مسکان نے فوراً دھڑکتے دل سے اپنا رخ پھیرا۔ اس شخص نے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے سامنے کے منظر کو فوکس کیا۔ اگلے پل اس کے موبائل پر کال آنے لگی جسے اس نے پک کرتے کانوں سے لگایا۔ مسکان کا دھیان غیر ارادی طور پر اس پر جا ٹھہرا۔ جی ٹھیک ہے، ہو جائے گا آپ کا کام۔ آپ جانتے ہیں جو کمٹمنٹ میں کرتا ہوں وہ پوری کر کے ہی رہتا ہوں۔ اس کی آواز سنتی وہ اب مکمل اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ کال بند کرتا وہ اٹھا اور اس کی نگاہ ساتھ بیٹھی لڑکی پر جا ٹھہری۔ اسے ایک دھیمی مسکان پاس کی اور اپنی راہ چلا گیا۔ مسکان کا تو دل ہی دھک سے رہ گیا۔ وہ انجان شخص کیسے اسے اسمائل پاس کر سکتا تھا؟ ایڈیٹ! وہ دل ہی دل میں سوچتی خود بھی اٹھتی اس پارک سے باہر نکل گئی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی کہ دوسری جانب نگاہ اٹھی جہاں وہی شخص اپنی گاڑی میں بیٹھا بلیک گلاسز لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مسکان نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھتے اپنا رخ پھیر لیا، جس پہ وہ شخص گہرا مسکرایا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ مسکان نے موبائل پہ آتی کال اٹینڈ کی۔ کال اس کے دادا جان کی تھی جن کی وہ جان تھی۔ وہ اس کی پل پل خبر رکھتے تھے، اس کو لے کر بہت زیادہ سینسٹیو تھے۔ جی دادا جان، بس گھر آ کے بات کرتی ہوں، راستے میں ہوں۔ وہ ان کی تسلی کرواتی کال بند کر گئی اور ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ زندگی یوں ہی چلے جا رہی تھی۔ 2 ماہ پہلے ہی اس کے والدین کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک حادثہ ہے یا سوچی سمجھی سازش، پر اس کے دادا جان نے اس کی سیکیورٹی ڈبل کر دی تھی۔ وہ یوں نہیں جاتی یا کہیں بھی سیکیورٹی گارڈز اس کے ساتھ ہوتے۔ گھر کے اندر اس کی گاڑی داخل ہوئی تو وہ نیچے اتری۔ اسے لگا وہی شخص اس کا پیچھا کرتے اس کے گھر تک آیا ہے۔ اچانک سے مسکان کے دل میں خوف امڈ آیا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے دادا کے روم میں پہنچی اور ان کے سینے سے جا لگی۔ کیا ہوا میرے بچے، کیوں اتنا گھبرا رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی دیکھ پوچھنے لگے۔ دادا جان، وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے اور ہمیں بہت ڈر۔
وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ وہ شخص اس کا پیچھا کرتے اندر تک آ گیا تھا۔ دادا جان، یہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ بچوں کی طرح ڈرتی سلطان صاحب کے پیچھے چھپی تھی۔ ارے بیٹا، سامنے آئیں، یہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ آپ کے باڈی گارڈ ہیں، 24 گھنٹے آپ کی سیکیورٹی کے لیے مامور ہوں گے۔ وہ اس کا ڈر دور کرتے بولے، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ لیکن یہ تو مائی سیلف اذلان شیر خان۔ اس کی گہری شیر جیسی آنکھوں میں دیکھتے مسکان کا دل ٹھہر سا گیا۔ اونچا دراز قد، چوڑے کاندھے، ہلکی بھوری بیئرڈ، بلیک ڈریس میں، کانوں میں بلوٹوتھ لگائے، آنکھوں پر گلاسز جو اس وقت وہ اتار چکا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری کالی تھیں۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت مرد تھا۔ کہیں سے بھی وہ ایک باڈی گارڈ والی شخصیت نہیں لگ رہا تھا۔ اذلان، یہ میری اکلوتی پوتی ہے، مسکان سلطان۔ میری پوتی کو کبھی ایک خروچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ اس کا سایہ بن کے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ اپنی پوتی کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیتے ہوئے محبت پاش لہجے میں بولے، آپ بے فکر رہیں سر، میرے ہوتے ہوئے ان کا بال بھی بھیکا نہیں ہوگا۔ وہ مسکان کو گہری نگاہ سے دیکھتے بولا۔ مسکان کو اس کا یوں دیکھنا سخت ناگوار گزرا۔ تم باہر ویٹ کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، پھر سیکیورٹی کے حوالے سے باقی کی بات چیت کرتے ہیں۔ دادا جان، آخر اتنی سخت سیکیورٹی کی کیا وجہ ہے؟ مسکان کی چھٹی حس اسے خبردار کر رہی تھی کہ ضرور کوئی وجہ ہے۔ بیٹا، میں کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک جا رہا ہوں، اس لیے۔ کیوں دادا جان، مجھے چھوڑ کر؟ وہ اپسٹ ہوئی۔ ارے بیٹا، آپ کے فائنلز ہیں نا، آپ کی پڑھائی کا خرچ ہو جائے گا، اس لیے میں جلد ہی آنے کی کوشش کروں گا۔ اور میرا بچہ، ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ اسے اپنے سامنے کر گئے، جو نروٹھے انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا سوائے اذلان شیر خان کے۔ اس پہ تم آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتی ہو۔ وہ مر تو سکتا ہے لیکن تم پر آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ مجھے اس پر مکمل اعتماد ہے۔ میں آپ کو مس کروں گی۔ وہ اپنے دادا جان کے سینے میں جا سمائی۔ میں بھی اپنی جان کو بہت مس کروں گا اور ہر لمحہ فون پہ رابطہ رکھوں گا۔ کبھی بھی میری کال کاٹنی نہیں، فوراً پک کرنی ہے۔ وہ اسے ہدایات دے رہے تھے۔ آج رات کی فلائٹ ہے، میری جان نے اپنا خیال رکھنا ہے اور بہادر بننا ہے۔ وہ اس کا ماتھا پیار سے چومتے تھوڑے افسردہ ہوئے۔ میں آپ کا ویٹ کروں گی، جلدی آئیے گا، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی تم میڈم؟ بیلا نے اسے دیکھتے ہی آڑے ہاتھوں لیا۔ میں نے کہاں جانا ہے؟ بولتے ہوئے مسکان کا لہجہ نم ہوا، جسے بیلا نے محسوس کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہوا؟ اتنی اداس کیوں ہو؟ کوئی بات ہے تو بتاؤ مجھے۔ بیلا اور مسکان کی دوستی کو 2 سال ہو چکے تھے اور گزرتے وقت میں دونوں ہی ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہو گئی تھیں۔ اس کے پیار سے پوچھنے پہ مسکان نے اپنے دادا جان کی رات کی فلائٹ کا بتا دیا۔ اوہ، اب تو تم بالکل اکیلی ہو گئی ہوگی، تو اداسی آ رہی ہوگی نا؟ وہ منہ بناتے بولی۔ ایک کام کرتے ہیں، جب تک تمہارے دادا جان آتے ہیں تم ہمارے گھر ہمارے ساتھ رہ لو، سچ میں بہت مزہ آئے گا۔ وہ چہکی۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ میری سیکیورٹی کے لیے نہ صرف سیکیورٹی گارڈز بھی تعینات کر کے گئے ہیں بلکہ ایک عدد باڈی گارڈ بھی رکھ دیا جو 24 گھنٹے میرے سر پر منڈلاتا رہے گا، مسکان نے منہ بناتے کہا۔ اس کی بات پر بیلا کا کہا گونجا۔ یہ تو تمہارے دادا جان بڑا ہی ظلم کر گئے۔ ویسے وہ دیکھنے میں کیسا ہے؟ بیلا نے آنکھ مارتے پوچھا تو مسکان نے اسے گھوری سے نوازا۔ میں جا رہی ہوں، آج گھر جلدی جانا ہے۔ مسکان بیگ تھامتے اٹھی۔ کیوں؟ آج کیا خاص بات ہے؟ بیلا بھی اس کے ساتھ اٹھی۔ مسکان پلٹی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج ماما بابا کی ڈیتھ کو پورے 2 سال ہو گئے ہیں۔ وہ اتنا کہتے وہاں رکی نہیں، نکلتی چلی گئی۔ بیلا کو افسوس ہوا، وہ انجانے میں اپنی دوست کو تکلیف دے گئی تھی۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ اذلان خان بھی آن بیٹھا۔ وہ فل بلیک پینٹ، شرٹ اور جیکٹ میں تھا۔ گاڑی گھر کی راہ پر گامزن تھی۔ اذلان نے ایک نگاہ اس کی جانب دیکھا، جو بے حد سادگی میں بھی سامنے والے کے دل کو دھڑکا سکتی تھی۔ وہ نقاب نہیں کرتی تھی پر حجاب لیتی تھی، اور حجاب میں اس کی سفید رنگت، تیکھے نین نکوش، گہری نیلی سمندر سی آنکھیں
خوبصورت نرم و نازک گلابی لب، سبھی کچھ ازلان جیسے مضبوط اعصاب کے مالک کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھیں۔ اس کے بالوں کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا کیونکہ وہ حجاب میں کور ہوتے تھے۔ گاڑی بنگلے کے اندر داخل ہوئی تو وہ منہ بناتے نیچے اتری۔ اس کی ہر ادا ہی ازلان کے دل پہ جا کے لگ رہی تھی۔ آنکھوں پہ کالا چشمہ لگائے وہ گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ یہ تقریباً روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ ایک لفظ بھی اسے نہ کہتا، بس خاموشی سے اس کی حفاظت کر رہا تھا کہ ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ آپی، یہ میگزین مجھے دینا۔ بیلا نے سیما کے ہاتھ سے میگزین لیا۔ اس کے فرنٹ پیج پہ ایک شخص کی تصویر تھی، مشہور بزنس ٹائکون ازلان شیر خان۔ اس کی تعریفوں کے پل باندھے گئے تھے۔ وہ ملینئر تھا۔ اگر وہ ملینئر تھا تو ایک معمولی سی باڈی گارڈ کی جاب کیوں کر رہا تھا؟ اس ایک سوال نے بیلا کے دماغ کی تنابیں ہلا کے رکھ دیں۔ کہیں میری دوست کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ یہ شخص بہروپیہ ہے۔ او گاڈ، مجھے مسکان کو سب بتانا ہوگا، لیکن اس سے پہلے خود ساری انفو اکٹھی کر لوں۔ بیلا نے رات بھر جاگ کے نیٹ سے سوشل میڈیا چیک کیا۔ ہر جگہ پہ ازلان خان چھایا ہوا تھا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میری دوست تو بری طرح ٹریپ ہوئی ہے، مجھے اسے بچانا ہوگا۔ بیلا نے دل ہی دل میں مصمم ارادہ کیا۔ مسکان اپنی روٹین کی طرح آج بھی یونیورسٹی آئی تھی، پر آج اس کا موڈ آف تھا۔ اس کے دادا جان اس وقت جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں تھے، اور جس علاقے میں وہ موجود تھے وہاں موسمی حالات کی وجہ سے سگنلز کا کافی ایشو بنا ہوا تھا۔ اس لیے اس کی کل سے دادا جان سے کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ یونیورسٹی کے اندر قدم رکھتے ہی بیلا اس کی طرف بھاگی آئی۔ شکر ہے تمہیں دیکھا اور تم صحیح سلامت ہو۔ بیلا نے گہرا سانس بھرا۔ کیوں؟ مجھے کیا ہونا تھا؟ مسکان نے اپنا رخ دوسری جانب موڑا تو بیلا اسے کھینچتی اپنے ساتھ لے گئی۔ کیا ہے؟ کیوں یہاں لے کر آئی ہو؟ اسے ایک کم ہجوم والے گوشے میں لاتے بیلا نے ارد گرد دیکھا۔ تمہیں ایک بہت اہم بات بتانی ہے، یہ دیکھو۔ بیلا نے ایک میگزین اس کے سامنے کیا۔ مسکان نے حیرت سے پہلے اس میگزین کو پھر بیلا کو دیکھا۔ میگزین دکھاتے وہ ازلان شیر خان کے بارے میں ساتھ ساتھ بتاتی جا رہی تھی، اور پھر موبائل سامنے کیے مزید اسے ساری انفارمیشن دی۔ مسکان تو سن ہی ہو کے رہ گئی۔ یہ سب مطلب وہ شخص جو میرا باڈی گارڈ بنا ہے وہ… مسکان کے کانوں میں گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ وہ بہروپیہ ہے مسکان، اس سے بچ کے رہنا۔ بیلا نے اسے وارن کیا۔ لیکن بیلا، وہ اتنے دنوں سے مجھے پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ مسکان الجھی تھی۔ ہاں، اتنے دنوں سے کس سے پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ یہ بھی تو بتاؤ، کس سے؟ کوئی بھی نہیں ہے جس سے تمہیں خطرہ ہو، بذات اس باڈی گارڈ کے۔ تم مانو یا نہ مانو، یہ شخص یہ باڈی گارڈ کے روپ میں بہروپیہ ہے۔ بیلا نے مسکان کے دل میں اچھا خاصا شک پیدا کر دیا۔ پر بیلا، باڈی گارڈ تو اسے دادا جان نے بنایا ہے نا؟ یقیناً کچھ سوچ کے ہی بنایا ہوگا، ایسے تو نہیں کسی کو بھی وہ… مسکان، سارے ثبوت تمہارے سامنے ہیں، پھر بھی تم میری بات پر یقین نہیں کر رہی۔ اور دیکھو، ہو سکتا ہے تمہارے دادا جان کو اس شخص نے بھی بے وقوف بنا دیا ہو، وہ بھی اس کی سچائی نہ جانتے ہوں۔ میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہی تو اس کے خلاف ایکشن لو، لیکن کم از کم خود کو تو اس سے پروٹیکٹ کر کے رکھو۔ اندھا اعتماد مت کرنا اس پر۔ بیلا نے اسے تفصیلاً سمجھایا تو مسکان ایک پل کو چپ سی ہو گئی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ اس کی دوست تھی۔ اگر وہ سچ میں اس کا باڈی گارڈ تھا تو ٹھیک، لیکن اگر واقعی وہ بہروپیہ ہوا تو… اس تو کے آگے مسکان کا دماغ معاف ہو گیا۔ یو مسٹ پروٹیکٹ یور سیلف۔ ہو سکے تو اپنے دادا جان سے بات کرو، انہیں یہ ڈیٹیلز بتاؤ، ان سے شیئر کرو۔ دادا جان سے کل سے رابطہ نہیں ہو رہا، مسکان نے نم لہجے میں کہا۔ اوہ بیلا، کیا پتا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو، ایسا کچھ نہ ہو۔ بیلا سے زیادہ تو وہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو مسکان، مجھے تمہاری فکر ہے، اس لیے سب کچھ تمہیں بتا دیا۔ مسکان، خود ہی سوچو، ایک مشہور بزنس ٹائکون جو اتنا امیر ہے کہ کہیں باڈی گارڈ رکھ سکتا ہے، وہ تمہارا باڈی گارڈ کیوں بنے گا؟ اس بار بیلا کی بات میں دم تھا۔ مسکان کی سوچیں گہری ہوئیں۔ واپسی پہ اس نے باڈی گارڈ ازلان شیر خان پر گہری نگاہ رکھی، اور اس کا یوں گہری نگاہ سے دیکھنا ازلان بھی نوٹ کر رہا تھا۔ گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی تو وہ کچھ دیر وہیں گاڑی میں بیٹھی ازلان کو گھورتی رہی۔ کچھ چاہیے میم؟
اذلان کو اس کا یوں مسلسل گاڑی میں بیٹھے رہنا ناگوار گزرا۔ تم اندر آؤ، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ مسکان اپنے گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی تھی، اس لیے شیر بنتے بولی اور نیچے اتر گئی۔ اس کا انداز آج کچھ الگ سا تھا۔ اذلان پرسوچ انداز میں اسے دیکھتا خود بھی اس کے پیچھے اندر کی جانب بڑھا۔ ہال میں کھڑے ہوتے وہ اپنا بیگ صوفے پہ اچھال گئی۔ یس میم، وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ کون ہو تم؟ مسکان نے ڈائریکٹ اس سے سوال کیا تو وہ بری طرح چونکا۔ ایکسکیوز می میم، آئی ایم یور باڈی گارڈ اذلان شیر خان، وہ پر یقین انداز میں بولا۔ میں نے تمہاری پہچان پوچھی ہے، جاب نہیں۔ وہ اس کے پاس جاتی 2 قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ میم، میں خان ہوں اور آپ کے دادا جان میرے بارے میں مکمل جانتے ہیں، انہوں نے مجھے یہاں ہائر کیا ہے۔ اذلان نے دانت پہ دانت جمائے کہا تو وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرائی۔ آئندہ گھر سے باہر ڈیوٹی دو گے، گھر کے اندر نہیں۔ وہ اس پر آرڈر لگا رہی تھی۔ سوری میم، مجھے آپ نے نہیں، آپ کے دادا جان نے رکھا ہے اور میں صرف ان کے آرڈرز فالو کرتا ہوں۔ اس کی بات پہ مسکان کو سخت غصہ آیا۔ بھولو مت، تمہیں یہاں میری سیکیورٹی کے لیے رکھا گیا ہے اور تم وہی کرو گے جو میں کہوں گی۔ مجھے تم دوبارہ گھر کی دہلیز کے اندر نظر نہ آؤ، گیٹ آؤٹ۔ تیز لہجے میں کہتے وہ اپنا بیگ اٹھاتے وہاں سے سیڑھیاں چڑھتے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اذلان اپنا غصہ ضبط کرتا باہر نکلتا چلا گیا۔ مسکان نے دوسرے دن ہی بیلا کو ساری بات بتا دی۔ بیلا نے اسے اپنی سیکیورٹی کے لیے چند اوزار اپنے پاس رکھنے کا مشورہ دیا اور ساتھ میں اذلان پر نظر رکھنے کے لیے ایک دوربین بھی پاس رکھنے کو کہا۔ خود کی حفاظت کے لیے اس نے کافی کچھ بازار سے لا کر مسکان کو دیا اور آج رات تو وہ جاگ کے اس پہ نظر رکھنے والی تھی۔ بہروپیہ چاہے جتنا بھی چالاک کیوں نہ ہو، رات کے وقت وہ ضرور کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑتا ہے۔ وہ اپنے کمرے کی لائٹس آف کیے، گیلری کے سارے پردے گرائے، بہت احتیاط سے گیلری میں بنے ایک پلر کے نیچے جا کھڑی ہوئی، جہاں سے وہ اپنے گھر کے لان، سوئمنگ پول ایریا، مین گیٹ، بیک یارڈ سب جگہ بخوبی نگاہ رکھ سکتی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، پورے بنگلے پر خاموشی طاری تھی، صرف لان میں لگی لائٹس ہلکی روشنی دے رہی تھی۔ نائٹ ویژن دوربین کو آن کرتے وہ پورے بنگلے کو فوکس کرتے اذلان کو ڈھونڈ رہی تھی، جو ایک دیوار کے پاس کھڑا موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ بہت اندھیرا تھا، بس اس کا سایہ ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ مسکان کو فیل ہوا وہ غصے میں ہے۔ تصدیق کے لیے مسکان نے کیمرے کو زوم کیا اور اس کے چہرے کو مزید قریب سے دیکھنے لگی تاکہ پتہ چل سکے، پر وہ اسے دیکھنے میں اس قدر محو ہو گئی کہ بھول گئی کہ وہ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ اس کے چہرے کے مردانہ نقوش میں کھوسی گئی۔ دل نے ایک دم ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ اف، یہ میں کیا سوچنے لگی، توبہ۔ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دل کی دھڑکن کو بڑھتا ہوا شمار کرنے لگی۔ بے اختیار جھجری لیتی وہ سر نفی میں ہلا گئی اور دوبارہ سے گہرا سانس بھرتی۔ وہ اسے پھر سے دوربین سے دیکھنے لگی، پر اب وہ وہاں نہیں تھا۔ مسکان نے دوربین سے اسے ہر جگہ تلاش کرنا چاہا، لیکن وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ ضد چاہتے وہ دوربین نیچے رکھتے اوپر آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے اپنے گھر میں بھی اکیلے پن کا احساس جاگنے لگا، جیسے وہ اس پوری دنیا میں اکیلی ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر آن ٹھہرے۔ اللہ جی، میرے ماما بابا کو کیوں چھین لیا؟ مجھے ان کی بڑی یاد آتی ہے۔ وہ اللہ سے باتیں کرتی اپنے والدین کو یاد کر رہی تھی۔ اسی پل ایک لال رنگ کی ریز نے اس کے دل کے مقام کا نشانہ لیا۔ وہ بے خبر آسمان پر دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی ایک خاموش گولی چلی، لیکن اس سے پہلے وہ مسکان کو چھوتی کسی نے بہت ہی پھرتی سے اسے کور کرتے نیچے گرایا، پر اسے چوٹ نہیں لگنے دی۔ اس اچانک افتاد پہ مسکان بری طرح بوکھلا گئی۔ اف، میرا سر! وہ اپنا سر تھامے اپنے اوپر لیٹے اذلان کو دیکھنے لگی، جو اپنی گن نکالے کہیں نشانہ لے رہا تھا، پر اسے پوری طرح کور کیے وہ اس پر سایہ فگن تھا، لیکن نہ ہی اسے ٹچ کر رہا تھا نہ ہی اس پر وزن ڈالے ہوئے تھا۔ اس نے نشانہ لیتے ایک گولی چلائی، جس پہ کسی کی چیخ بلند ہوئی۔ اذلان پیچھے ہٹتا مسکان کی کلائی تھامے اسے اندر لے کے آتا، ساری کھڑکیاں بند کر گیا۔ مسکان بری طرح گھبرائی ہوئی تھی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا ریئیکٹ کرے۔ اذلان پورا کمرہ اچھے سے چیک کرتا، اپنا اطمینان کرتے، دروازہ کھولتے باہر نکل گیا۔
مسکان کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بھر آئے۔ وہ اذلان شیر خان پر دوربین سے نظر رکھے ہوئے تھی۔ یقیناً یہ بات اذلان بھی جان گیا ہوگا۔ مسکان کو اب ایک نئی فکر لاحق ہوئی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے تو نکل گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر بلا کا غصہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اسی طیش و علم میں واپس لوٹا اور غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ کیا سمجھتی ہیں آپ خود کو؟ بہت بڑی 30 مار خواہ ہیں۔ جانتی بھی ہیں اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی گولی سیدھا یہاں لگتی۔ اذلان نے اس کے دل کے مقام پہ شہادت کی انگلی رکھتے غصہ ضبط کرتے کہا۔ اس کی اس قدر جرأت پر مسکان اسے حیران نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیسے اسے چھو سکتا تھا؟ مسکان کا بے اختیار ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ اذلان کا بھی ہاتھ اٹھا لیکن ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ وہ چاہ کے بھی اس پر ہاتھ نہ اٹھا سکا، اسے مار نہ سکا۔ اس کے ہاتھ اٹھانے پہ مسکان سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ خدا کی قسم آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا۔ اذلان شیر خان اس کے ہاتھ اکھاڑ کے پھینک دیتا۔ وہ دبے دبے لہجے میں گرایا تھا اور پلٹا۔ آئندہ مجھے آپ گیلری میں دکھائی نہ دیں۔ گھر کے اندر آنے کے بعد خود کو گھر کے اندر محدود رکھیں، ورنہ مجھے گھر کے اندر قدم رکھنے پڑیں گے اور تب بھی آپ کو شکایت ہوگی۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے گردن ترچھی کیے اپنی کہتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ مسکان نے اپنا ہاتھ دیکھا جو بے اختیار اذلان شیر خان پر اٹھا تھا۔ اسے ابھی تک اپنے ہاتھ میں جلن ہو رہی تھی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا اور مسکان اس پر ہاتھ اٹھاتی تو کیا وہ برداشت کرتا؟ کبھی نہیں، وجہ کوئی بھی رہی ہو۔ کوئی بھی مرد یہ کبھی برداشت نہیں کرتا کوئی لڑکی اس پر ہاتھ اٹھائے۔ اگلے 2 دن اسے یونیورسٹی نہیں جانے دیا گیا۔ وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتی رہ گئی، پر وہ یہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ اس پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ وہ بضد تھی کہ اسے یونیورسٹی جانا ہی جانا ہے، پر اذلان اسے اجازت نہیں دے رہا تھا۔ آخر یہ 2 ٹکے کا گارڈ ہوتا کون ہے مجھ پر حکم چلانے والا؟ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح پورے ہال میں گھوم رہی تھی۔ اسے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا، جیسے وہ کوئی قاتل ہو۔ روحان سے ہوتے سوچتی وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ بیلا اس سے فون پہ رابطہ رکھے ہوئے تھی اور خوب اس کو پٹیاں پڑھا رہی تھی اور اچھا خاصا اس کا دماغ گھوما ہوا تھا۔ یس میم۔ وہ اندر آیا تو مسکان نے اسے غصے سے دیکھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پہ روپ ڈالنے والے؟ میں یونیورسٹی جاؤں گی تو مجھے روک نہیں سکتے۔ 2 دن سے تم مجھے گھر میں نظر بند کر کے رکھے ہوئے ہو اور مجھے کہیں بھی جانے نہیں دے رہے۔ میں اب کل سے یونیورسٹی لازمی جاؤں گی، سمجھے تم؟ وہ انگلی اٹھا کے اسے وارن کر رہی تھی۔ اذلان نے لب بھینچے موبائل پر نمبر ڈائل کیا اور مسکان کی جانب بڑھایا۔ مسکان نے موبائل کان سے لگایا۔ دوسری جانب اس کے دادا جان تھے۔ مسکان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ دادا جان پلیز واپس آ جائیں۔ وہ روئی تھی۔ بیٹا مجھے کچھ دن اور لگ جائیں گے، یہاں پر موبائل کے سگنلز کا بہت ایشو ہے۔ بیٹا جیسے اذلان کہہ رہا ہے ویسے ہی کرو، وہ آپ کی سیکیورٹی کی وجہ سے وہاں ہے۔ دادا جان وہ مجھے یونیورسٹی، بچے آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ سمجھیں اس بات کو۔ چھوٹی بچی نہیں ہے۔ پہلی بار دادا جان نے اسے ڈانٹا تھا اور وہ ہچکیوں سے رو دی۔ دوسری جانب شاید دادا جان کو بھی اس بات کا احساس ہوا تھا، اسی لیے گہرا سانس بھرتے اپنے اوپر قابو پایا۔ بیٹا اپنے دادا جان کو پریشان مت کرو، میں بہت دور ہوں آپ سے، ابھی چاہ کے بھی نہیں آ سکتا، اور آپ کے معاملے میں اذلان کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اپنے دادا جان کی بات تو مانو گی نا؟ وہ بہت مان سے پوچھ رہے تھے۔ آپ جلدی آ جائیں گے نا؟ وہ اپنے آنسو پونچھتے بولی۔ بس میرے بچے نے رونا نہیں، دادا جان بہت جلدی آئیں گے اپنی جان کے پاس۔ اذلان کو فون دو۔ ان کے کہنے پہ وہ اذلان کو فون تھما گئی۔ ان کی بات سنتا وہ اللہ حافظ کہتا کال کاٹ گیا۔ یقیناً اپنے دادا جان کی بات تو آپ مانیں گی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم نے دادا جان کو 1 کی 4 لگا کے بتائی ہوں گی نا، اس لیے وہ مجھے کہیں بھی نہیں جانے دے رہے۔ لیکن یاد رکھنا جس دن دادا جان واپس آئے اس دن سب سے پہلے تمہیں یہاں سے نکالوں گی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے کہتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ بیلا کی برتھ ڈے تھی اور اس نے اپنی سب فرینڈز کو بلوایا تھا۔ مسکان بھی انوائٹڈ تھی، پر اسے پتا تھا اسے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اب وہ ناخن دانتوں سے کترتی مسلسل پلاننگ کر رہی تھی کہ کیسے بھی کر کے وہ یہاں سے نکلے اور چھپ کر جائے
اور برتھ ڈے اٹینڈ کر کے چھپ کر ہی واپس آ جائے۔ وہ تیار ہوئی اور بڑی سی شال لیے موبائل ہاتھ میں تھامے بیگ کاندھے پر لٹکائے سلطان ولا کے بیک دروازے کی جانب بڑھی، جہاں صرف ایک ہی گارڈ تعینات تھا، بس اسے چکمہ دے کر نکلنا تھا۔ کیب وہ منگوا چکی تھی، جو سلطان ولا سے تھوڑی دور ہی کھڑی تھی۔ دروازے کو اندر سے بجاتے وہ گارڈ سے دروازہ کھلوا گئی۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، مسکان نے اس کے سر پر وار کیا۔ وہ نیچے گرتا حیرت سے مسکان کو دیکھنے لگا۔ سوری، مجبور تھی، مجھے باہر جانا تھا۔ میں جلدی واپس آ جاؤں گی اور جب ہوش میں آئے تو اپنے اس گرو کو بتا دینا۔ بائے۔ وہ پلک جھپکتے وہاں سے غائب ہوئی۔ اس گارڈ نے اپنا زخمی سر تھاما۔ وہ موبائل نکال رہا تھا، پر وہ ہوش و حواس کھوتا چلا گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی بیلا کے گھر کی جانب گامزن تھی۔ اس کو اپنی برتھ ڈے پر دیکھ بیلا خوشی سے کھل اٹھی۔ تھینک یو سو مچ، تم آئیں، مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ یقین نہیں آ رہا کہ تم اپنے باڈی گارڈ کو چکمہ دے کر آ گئی۔ سو مچ سرپرائزنگ۔ بیلا اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ نہ پوچھو کتنا مشکل تھا یہ سب، پر یار دوستوں کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ بیلا نے مسکان کے ساتھ مل کر کیک کٹ کیا۔ سب فرینڈز وہاں موجود تھیں، سبھی مل کے خوب انجوائے کر رہی تھیں کہ تبھی بیلا کے گھر کے گرد فائرنگ شروع ہو گئی۔ اندر موجود سبھی لوگ بری طرح سہم گئے۔ مسکان، گو اینڈ ہائیڈ یور سیلف۔ بیلا نے مسکان کو وہاں سے ہٹایا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا وہ جو کوئی بھی تھا وہ مسکان کو نقصان پہنچانے آیا ہے۔ سیما آپی مسکان کو روم میں لے جائیں، یہ ہماری مہمان ہے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت گھر میں وہ دونوں بہنیں اور ان کی والدہ ہی موجود تھیں۔ بیلا کے والد دوسرے شہر تھے۔ سیما مسکان کو لیے اندر بڑھی کہ تبھی دروازہ توڑ کے کچھ لوگ گنز ہاتھ میں اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ سلطان کی پوتی کون سی ہے؟ ان میں سے ایک غرا کے بولا۔ میں ہوں، بیلا جھٹ سے بولی۔ مسکان کا دل بری طرح لرزا، اس کے قدم تھمے تھے۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے سر نفی میں ہلایا۔ اس کے موبائل پر کال آ رہی تھی۔ اذلان شیر خان۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اس نے تو یہ نمبر سیو بھی نہیں کیا تھا، پھر اٹھا لو اسے اور ڈالو گاڑی میں۔ وہ بیلا کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے کہ سیما اور اس کی والدہ چیخیں مارتے آگے بڑھنے لگی۔ نہیں نہیں، اسے نہیں لے کر جانا۔ وہ رو دی۔ مارو گولی اور سائڈ پہ کرو انہیں۔ ان میں سے جو ان کا بڑا تھا اس نے آرڈر دیا۔ نہیں، رک جائیں۔ وہ کال ریسیو کرتی کان سے لگا چکی تھی۔ مسکان، آگے مت پڑنا، جہاں ہیں وہیں رکی رہیں۔ اذلان نے اسے وارن کیا، پر وہ نہیں مانی اور آگے بڑھی۔ یہ سلطان کی پوتی نہیں ہے، مسکان نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا۔ اچھا، پھر تو ہے سلطان کی پوتی؟ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ مسکان نے روتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ مسکان، ہٹو وہاں سے۔ موبائل پہ وہ شخص چلایا تھا، جبکہ وہاں موجود نصب کیمرے سے وہ سارا منظر دیکھتا۔ بے بس سا ہوا۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں ہوں سلطان کی پوتی۔ بیلا نے آج دوستی کے لیے قربان ہونا چاہا۔ جھوٹ مت بولو بیلا، تم دور ہٹو یہاں سے۔ اپنی ماں اور بہن کو دیکھو، یہ مجھے لینے آئے ہیں، تمہیں اس سب میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بیلا کو ڈانٹ گئی۔ اتنے میں وہ شخص موبائل پہ کسی سے رابطے میں تھا۔ اس سے سلطان کی پوتی کی تصویر مانگ چکا تھا، جو مسکان ہی تھی۔ لے چلو اسے۔ مسکان کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا۔ بیلا اس کے پیچھے لپکی، لیکن اس کے سر پر گن مارتے اسے وہیں بے ہوش کر دیا۔ مسکان کی چیخ بلند ہوئی، پر ان تینوں ہٹے کٹے مشتڈوں نے اسے اپنے قبضے سے آزاد نہ ہونے دیا۔ وہ اسے لیے گھر سے باہر نکلے۔ ابھی وہ آگے بڑھتے گاڑی میں بیٹھتے کہ ان پر گولیاں چلنی شروع ہو گئیں۔ مسکان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بھی گولی اسے چھو کے بھی نہیں گزری تھی۔ وہ سب وہاں موجود بندے مارے گئے تھے۔ صرف ایک شخص بچا تھا، جس نے مسکان کو قابو کیا ہوا تھا اور خود اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس شخص نے گن کی نوک مسکان کے گلے پہ رکھی۔ اذلان جو اپنی گن لوڈ کرتا اس کا نشانہ لے رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس کے ہاتھ کانپے اور وہ وہیں رک گیا۔ وہیں رک جاؤ خان، ورنہ اس لڑکی کی موت کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس شخص کے کانوں پہ بلوٹوتھ لگا تھا۔ وہ دوسری جانب کی ہدایات لیتا بازی الٹنے والا تھا۔ چھوڑ دو اسے، اذلان شیر خان گرایا۔ کیوں؟ تیرے لیے چھوڑ دوں؟
جیسے تو نے اس کے ماں باپ کو مار دیا، اب اسے مارنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی چال کھیل چکا تھا۔ مسکان نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس شخص کو دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اذلان اس کے ماں باپ کا قاتل تھا؟ اذلان مقابل کے دماغ تک فوراً پہنچ گیا، پر اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مسکان اس کے قبضے میں تھی۔ اسے چھوڑ دو۔ اذلان نے ابھی بھی گن کا رخ اس کی جانب کیا ہوا تھا۔ پاگل سمجھا ہوا ہے، جب تک اسے ساری حقیقت نہیں پتہ چل جاتی کیسے چھوڑ دوں؟ کیسی حقیقت؟ مسکان کا دل دھڑکا تھا۔ یہ جو سامنے کھڑا ہے اس سے تم اپنا مسیحا سمجھتی ہو۔ یہ وہ نہیں جو دکھتا ہے، بہت بڑا بہروپیہ ہے یہ۔ وہی الفاظ جو بیلا نے کہے تھے مسکان کے دماغ میں کلک ہوئے۔ اس شخص نے مسکان کی گردن سے پسٹل نہیں ہٹائی تھی۔ وہ جانتا تھا جیسے ہی اس نے لڑکی کو چھوڑ دیا اذلان نے سیدھا نشانہ اس کی کنپٹی کا لینا تھا۔ اب وہ مسکان کو اس پر مہرہ بنا کے استعمال کرنے والا تھا۔ تمہارے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ اسی شخص نے کروایا۔ دولت کی لالچ میں ہی اندھا ہو گیا تھا، اور اس سب کا تمہارے دادا جان کو بالکل علم نہیں۔ ان کے اپنے خیر خواہ نے انہیں سمجھانا چاہا، سب بتانا چاہا، لیکن وہ نہیں سمجھ رہے اور اس شخص پر اندھا اعتماد کر رہے ہیں۔ اور اس نے پہلے تمہارے ماں باپ کو مروا دیا اور پھر تم سے تمہارے دادا جان کو دور کر دیا تاکہ تم اکیلی ہو جاؤ، اور اب یہ تمہیں بھی راستے سے ہٹانے۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ ایک گولی چلی تھی اور اس شخص کے ماتھے میں پیوست ہوئی۔ وہ سیدھا پیچھے کی طرف گرتا بے جان ہوا۔ مسکان کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ اذلان اس کی جانب بڑھا کہ اسی پل مسکان نے نیچے سے گن اٹھاتے اذلان شیر خان پہ تانی۔ وہ وہیں اپنے قدم روک کے حیرت اور دکھ سے اسے دیکھنے لگا۔ خبردار جو میرے قریب آئے، مجھے پہلے ہی تم پر شک تھا، تم بہروپیے ہو، آج تمہاری اصلیت کھل گئی ہے۔ میرے قریب آئے تو میں گولی چلا دوں گی۔ وہ پھر سے اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ چلائی، چلاؤ گولی۔ وہ بھی آج سامنے والے کا ضبط آزما رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں اذلان خان، دور رہو مجھ سے ورنہ۔ وہ پھر سے دھمکی آمیز لہجے میں بولی، پر اذلان شیر خان کے قدم نہ رکے۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ تبھی ساری باتیں مسکان کے دماغ میں گڑمڑ ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ اس کے آدمی آگے بڑھتے مسکان نے گولی چلا دی۔ ایک سناٹا سا چھا گیا ہر طرف، سب کچھ ساکت ہوا تھا، وقت بھی رک گیا تھا۔ بے یقینی اور نفرت کی جنگ تھی جو آج چھڑی بھی تھی اور ختم بھی ہو گئی۔ مسکان کا پورا جسم ایک لمحے کو کانپا۔ گولی کی آواز نے اس کے حواس گنوا دیے۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی وہ لرز رہی تھی۔ اپنے ہاتھ میں پسٹل تھامے وہ دیکھے جا رہی تھی جس کی گولی نے سامنے والے شخص کے سیدھا دل کا نشانہ لیا تھا، اور اس کے اپنے دل کی دھڑکن تھمی تھی۔ وہ بے یقینی سے اس نازک اندام لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے کبھی آج تک چیونٹی نہیں ماری تھی۔ وہ سیدھا آج گولی چلا گئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے زمین پر گرا۔ خون گرتا جا رہا تھا، زمین کو رنگے جا رہا تھا۔ کچھ پل کا کھیل تھا اور اب سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ ڈھہ گیا تھا۔ گہرے سانس لیتا وہ آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا، جبکہ سامنے ساکت کھڑی لڑکی اپنا ہاتھ دیکھے جا رہی تھی۔ بے آواز آنسو گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ پلکیں اٹھاتے سامنے اس شخص کو آخری سانس لیتے دیکھنے لگی۔ پورا جسم خوف سے لرزا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش و حواس کھوتی کہ اچانک پولیس وین وہاں آن پہنچی۔ ایس پی شہریار خان نے آگے بڑھ کے فوراً اذلان خان کو اپنے سینے سے لگایا۔ لالا، وہ چلایا تھا جس کے لیفٹ سائڈ سے خون گرتا جا رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے آنکھیں موند لیں شہریار مسکان کو لے جا کر لاک اپ میں بند کر دے گا۔ لالا، ڈونٹ کلوز یور آئیز، وہ چلایا۔ لسن، اذلان نے اسے پکارا اور اس کا کان اپنے لبوں کے قریب کیا۔ میری مسکان ہے وہ، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ وہ جس انداز سے بول رہا تھا شہریار اپنے لب بھینچ گیا۔ موت کے منہ میں جا رہا تھا یہ شخص، لیکن اسے مسکان کی فکر تھی۔ وہ اسے اپنے مضبوط توانا بازوؤں میں اٹھاتے وہاں سے نکلا تھا، جبکہ مسکان ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں تکلیف ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا گولی اسے لگی ہے۔ شدید درد جاگا تھا اس کے دل میں۔ وہ اس وقت ICU میں تھا۔ گولی دل کے پاس ایک طرف سینے میں پیوست ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز مسلسل اس کو ٹریٹ کر رہے تھے، جبکہ شہریار کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو جان سے مار دے جس نے اس کے لالا پر گولی چلائی تھی، اس انسان پہ جس نے اس لڑکی کی عزت اور اس کی جان کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔
اپنی زندگی کے تمام رشتوں کو بھلا کے وہ صرف اس لڑکی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے بنگلے میں اتنے دن سے ڈیوٹی دے رہا تھا۔ شہریار کو لگا سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ یا اللہ میرے لالا کو بچا لے، نہیں جی سکتے ان کے بنا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کو تھا، جبکہ مسکان کو شہریار کے کہنے پر واپس اس کے گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد جب ڈاکٹر باہر آیا، گولی نکال دی گئی تھی، پر ڈاکٹر نے اذلان کی حالت ابھی بھی تشویشناک بتائی تھی۔ 24 گھنٹے اس کے لیے بہت اہم تھے، اسے ہوش آنا چاہیے تھا۔ شہریار بے بسی سے ایک بینچ پہ ڈھیسا گیا، پر اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ICU کی جانب بڑھا، اپنے جان سے پیارے لالا کو یوں ہاسپٹل کے بستر پر دیکھ وہ مرنے کے در پہ ہوا۔ اس لمحے وہ نکلا اور سیدھا سلطان ولا پہنچا۔ سامنے ہی وہ لڑکی کھڑی اسے دیکھتی سہمی تھی۔ کیا ہو تم؟ ہاں بولو، جرت کیسے ہوئی تمہاری میرے لالا پر گولی چلانے کی؟ وہ اونچی آواز میں دھاڑا تھا تو مسکان ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ میرے لالا نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر ایک ایسی لڑکی کی حفاظت کی جس نے ان کی ہی جان لے لی۔ صرف ایک کاغذی رشتے پہ میرے لالا کو موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ وہ جتنی اونچی آواز میں دھاڑ رہا تھا، مسکان کی تو ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی وہ کچھ کہتی۔ کاغذی رشتہ؟ وہ اس ایک لفظ پہ اٹکی تھی۔ کاش تم جیسی لڑکی ان کی زندگی میں آئی ہی نہ ہوتی، تو آج وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں نہ ہوتے۔ میری موریں مر جائیں گی ان کے بنا۔ جان بستی ہے ہم سب کی ان میں، جن پہ آپ نے بے دردی سے گولی چلائی ہے۔ وہ چپ رہے۔ وہ جو کب سے اسے تم کہہ کے مخاطب کر رہا تھا، اب ایک دم احساس ہونے پہ رشتے کا احترام کرنے لگا۔ میرے لالا کی بدقسمتی ہے کہ آپ ان کی منکوحہ ہیں، ورنہ وہ آپ جیسی لڑکی کو منہ نہ لگاتے جس نے ان کی جان لینے سے بھی دریغ نہ کیا۔ منکوحہ؟ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اس لفظ پہ بری طرح ہائپر ہوئی۔ جی منکوحہ، بچپن سے ان کے نکاح میں ہیں آپ، اور وہ اپنے ہوش سنبھالتے ہی آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ روئی، اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ کاش یہ جھوٹ ہوتا، میرے لالا پاگل نہ ہوتے آپ کے پیچھے، اپنی جان داؤ پر نہ لگاتے۔ شہریار افسوس سے بولا۔ اس کے موبائل پر کال آنے لگی تو وہ فوراً گیٹ کی جانب بھاگا، جبکہ مسکان کے لیے انگنت سوال چھوڑ گیا۔ اذلان خان میرا منکو؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، پر کوئی اتنی بڑی بات ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ مطلب وہ شخص جھوٹ بول رہا تھا کہ اذلان میرے والدین کا قاتل۔ او خدایا، کیا سچ ہے کیا جھوٹ، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ رات بھر جاگ کے کٹی، صبح بھی وہ بے چین رہی۔ اس کا جی چاہا ایک بار جا کے اذلان کو دیکھا۔ رات بھر سلطان صاحب کا نمبر ڈائل کرتی رہی، لیکن نہ ملا، پر وہ رکی نہیں۔ کچھ دیر پہلے ہی اس نے پھر کال ملائی۔ ان کے نمبر پہ بیل جا رہی تھی۔ ابھی کال ریسیو کرتی کہ مین گیٹ سے اسے اپنے دادا جان کی گاڑی انٹر ہوتی دکھائی دی۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے دادا جان تک پہنچی اور سیدھا ان کے سینے سے جا لگی، پر انہوں نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار نہیں بنایا، جو مسکان نے دل سے محسوس کیا۔ دادا جان، میں نے آپ کو بہت مس کیا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس وقت اسے کسی اپنے کے سہارے کی ضرورت تھی، اور دادا جان کا وجود اس کی محفوظ پناہ گاہ تھا۔ میں آپ کے لیے نہیں آیا واپس مسکان۔ آج پہلی بار انہوں نے اس کو نام سے پکارا تھا۔ دادا جان، وہ حیرانی سے آنکھیں پھیلا گئی۔ وہ رات کا سفر کرتے 15 گھنٹوں کی فلائٹ سے پاکستان پہنچے تھے۔ آپ نے میرا مان توڑ دیا ہے مسکان، میں شاید آپ کو معاف نہ کر سکوں۔ اذلان شیر خان کوئی عام شخص نہیں تھا، اس کو آپ جانتی ہوتیں تو یہ سب کبھی نہ کرتیں، سیدھا اس کے دل میں گولی مارتی۔ وہ انتہائی دکھی تھے۔ پر وہ تو دادا جان۔ کیا وہ؟ سلطان صاحب اس کی بات کاٹ کے۔ شوہر ہیں وہ آپ کے۔ میں پاگل تو نہیں کہ ایک نامحرم کو اپنی پوتی کے پاس چھوڑ کے جاتا۔ وہ صرف یہاں میری وجہ سے میرے کہنے پر آیا، اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنوں کو چھوڑ کے، اپنا بزنس چھوڑ کے، آپ کی حفاظت کے لیے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ اپنے ہی محافظ پر گولی چلا دی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اذلان کی تکلیف پہ تھے۔ میری غلطی ہے کہ میں نے آپ کو ہر بات سے لا علم رکھا۔ پہلے دن ہی آپ کو ساری سچائی بتا دی ہوتی تو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا، پر اب کوئی فائدہ نہیں۔ وہ غصے اور افسوس سے کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ ابھی ہاسپٹل میں اذلان کو ہی دیکھ کر آ رہے تھے، جسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ دادا جان، میری بات سنیں، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے لگا۔
وہ کوئی بہروپیہ آپ کو لگا۔ وہ واپس پلٹے تو مسکان تھم گئی۔ میں نے جو کہا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا دادا جان، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ افسوس ہوا مجھے مسکان کہ آپ کو لوگوں کی پرکھ ابھی تک نہیں ہوئی۔ سوتیلا بھائی ہے آپ کا حارث، جو اس جائیداد کے لیے آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو اس سب کے بارے میں پتہ چلے اور آپ ٹینشن لیں۔ یہی سوچا تھا کہ آپ ساری توجہ اپنی پڑھائی پہ رکھیں۔ حارث کی وجہ سے مجھے کیپ ٹاؤن جانا پڑا تاکہ اس کی اصلیت سامنے لاتے اس سے آپ کی جان ہمیشہ کے لیے چھڑوا لوں، پر آپ کو اکیلا چھوڑ کے جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اذلان میرے دوست کا پوتا ہے اور بچپن میں ہی آپ کا نکاح اس سے کروا دیا گیا تھا کیونکہ آپ کے والدین کی خواہش تھی، پر سب کچھ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا، خود کو بیوہ۔ وہ دکھی انداز میں کہتے اپنے الفاظ پورے نہ کر پائے۔ مجھے معاف کر دیں دادا جان، مجھ سے غلطی۔ بہت اچھا، آپ نے اپنے مسیحا پر گولی چلا دی اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو معاف کر دیا جائے۔ تو مسکان حیدر سلطان، معاف کر دوں گا، پہلے اذلان سے معافی مانگو، لیکن اس سے معافی مانگنے سے پہلے اللہ سے دعا کرو کہ وہ اللہ اسے زندگی دے دے، ورنہ اس کی ماں جیتے جی مر جائے گی۔ اس کی ماں کی جان بستی ہے اس میں۔ اور سلطان صاحب اپنی بات ادھوری چھوڑتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ مسکان اب صرف رو رہی تھی۔ اتنی بڑی سچائی اس سے چھپائی گئی، اس میں اس کا کیا قصور؟ وہ پھر خود کو مظلوم سمجھ رہی تھی، پر اسے اپنا عمل یاد نہیں رہا کہ سیدھا دل میں گولی اتار دی۔ وہ اپنے سینے کو جکڑ گئی۔ گولی لگتے وقت کتنی درد اور بے یقینی تھی اذلان کی آنکھوں میں۔ کیسے سامنا کر پائے گی وہ اس کا؟ وہ بہت زیادہ اپسٹ ہوئی، لیکن اللہ کے حضور اس کی زندگی کی سلامتی کی دعا مانگنا نہ بھولی۔ اذلان کو ہوش آ گیا تھا، شہریار اس کے پاس ہی تھا۔ وہ بہت بہادری سے اس تکلیف سے لڑا تھا۔ شہریار نے گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر والے اس بات کو لے کر پریشان ہوں۔ کیسے ہیں لالا؟ شہریار اس پہ جھکتا اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ یہ تیرے اندر لیلا والے ہارمونز پھر سے بیدار ہو گئے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا۔ زیادہ موو مت کریں، ابھی زخم تازہ ہے۔ ڈرا کے رکھ دیا تھا آپ نے۔ شہریار نے اسے ہلنے سے منع کیا۔ مورے کو تو نہیں بتایا؟ اسے ایک دم سے ماں کی فکر لگی۔ پاگل ہوں، انہیں بتایا ہوتا تو ساتھ ایمرجنسی میں وہ بھی پڑی ہوتی۔ شہری، وہ اسے گھور کے رہ گیا۔ آپ نے بہت غلط کیا، وہ تو پاگل لڑکی ہے، آپ کیوں آگے؟ شہری بھابھی ہے وہ تیری، عزت سے نام لے۔ برداشت نہیں کروں گا۔ آنکھیں میچے کہتا وہ بہت کچھ اسے باور کروا گیا تھا۔ اسی لیے لحاظ کر گیا ہوں کہ میرا لالا جنونی ہے اس کے لیے۔ اس کی بات پہ اذلان نے پھر سے اسے گھورا۔ کہاں ہے وہ؟ اپنے گھر میں، شہریار نے روٹھے انداز میں بولا۔ آپ کے دادا سسر بھی پہنچ گئے ہیں۔ شہریار نے اسے اطلاع بہم پہنچائی۔ وہ اسے کچھ کہے نہ، میری بات کراؤ ان سے۔ اذلان کو فکر ہوئی، یا اللہ، کیا ہو گیا ہے لالا؟ اتنی بھی کیا محبت؟ کیوں اتنی فکر کر رہے ہیں؟ اچھا ہے تھوڑی ڈانٹ پڑنے دے۔ شہری، مار کھاؤ گے؟ اگر اس سے کسی نے کچھ بھی کہا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ اچھی طرح جانتے ہو، پھر بھی تنگ کرتے ہو۔ کال ملاؤ۔ وہ اپنا درد برداشت کرتے بولا کہ اسی پل دروازہ کھلا اور سر جھکائے مسکان اندر داخل ہوئی۔ اسے اندر آتا دیکھ شہریار خاموشی سے باہر نکل گیا۔ جانتا تھا اس کا لالا اپنی منکوہا کو لے کے کتنا پوزیسو ہے۔ وہ وہیں دروازے پہ کھڑی آنسو بہاتی سر جھکائے ہوئے تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے آگے بڑھ کے سامنے اپنے مسیحا سے معافی مانگے۔ وہیں کھڑی رہیں گی یا قریب بھی آئیں گی؟ بالآخر وہ خود ہی اس کی مشکل آسان کر گیا، تو وہ سوں کرتی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اسے اس حال میں پہنچانے والی بھی وہ خود تھی۔ شرمندگی سے اس کی نگاہ اوپر نہیں اٹھ رہی تھی۔ میری طرف دیکھیں خزاں، وہ اس کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ اس کا نرم لہجہ محسوس کرتے وہ حیران ہوئی اور پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیوں رو رہی ہیں؟ میں زندہ ہوں، اللہ آپ کو میری زندگی بھی لگا دے، وہ روتے ہوئے بے اختیار بولی۔ تو اذلان مسکرا دیا۔ مسکرانے سے سینے پہ کھینچ پڑی تو وہ کراہ کے رہ گیا۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہی ہے؟ وہ بے اختیار اس کے سینے پہ جھکتی وہاں نرمی سے اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ اذلان نے اس کا نرم و ملائم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ اب آرام آ رہا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتے بولا تو وہ مزید ہچکیوں سے رو دی۔ اسی ہاتھ سے آپ پر گولی چلائی تھی میں نے، اور آپ انہی ہاتھوں کو چوم رہے ہیں؟ تو
ازلان شیر خان مکمل اپنی خزاں کا ہے، اس کے جسم کا ایک ایک ذرہ اپنی خزاں کا ہے، سب آپ کا ہے۔ وہ اتنے جذب کے عالم میں بول رہا تھا کہ مسکان اس کے کہے ہر لفظ پہ ایمان لے آئی۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا نا۔ میں وہیں آپ پہ شک کرتی رہی، وہ منہ بناتے بولی۔ اس کی تو سزا ملے گی آپ کو، مجھے ٹھیک ہو جانے دیں۔ وہ اسے اپنی جانب کھینچ گیا تو وہ خود کو اسے ٹچ ہونے سے بچا گئی۔ کیا ہو گیا ہے ازلان آپ کو؟ ابھی زخم پہ لگ جانا تھا۔ وہ اس کے سینے پہ نرمی سے ہاتھ رکھتے بولی۔ بہت درد ہے یار، ازلان مصنوعی لہجے میں بولا۔ کہاں، مجھے بتائیں۔ وہ بے چین ہوئی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کچھ دن پہلے یہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے۔ ہاں، مسکان تو تھی ہی اس کی جان کی دشمن، تو ازلان بھی غصے میں اس سے کم نہیں تھا، پر اسے کبھی تکلیف پہنچے وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کچھ دن بعد ازلان اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ اس کی والدہ افشا بیگم تو اسے اس حال میں دیکھتی رو رو کے برا حال کر چکی تھیں، پر گھر والوں کو اس نے یہ نہ بتایا کہ اسے گولی مارنے والی کوئی اور نہیں، اس کی اپنی خزاں ہے۔ مورے لالا کی شادی کروا دو تاکہ ان کا خیال رکھنے کے لیے ان کی خزاں آ جائے۔ گلوری کی بات پہ ازلان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ میں تو اپنی بہو کو کل کیا ابھی لے آؤں، میرے بچے کے دل کی ٹھنڈک ہے وہ۔ ان کے الفاظ منہ میں تھے جب انہیں سلطان صاحب کے آنے کی اطلاع ملی۔ خان بابا، آپ اپنے دوست سے بات کریں کہ وہ ہماری امانت اب ہمیں لوٹا دے، میرے بچے کی خوشی دیکھ لوں میں، افشا بیگم نے اپنے سسر سے کہا، تو وہ اس بات میں سر ہلاتے مردان خانے میں چلے گئے، جہاں سلطان صاحب سے مل کے ازلان اور مسکان کی رخصتی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی۔ دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ افشا بیگم اپنی بہو سے ملنے گئیں تو ڈھیروں تعداد میں گفٹس لے گئیں۔ انہیں اپنی بہو بہت بھائی تھی، جبکہ مسکان کو یہی ڈر لگا ہوا تھا کہ جس دن انہیں پتہ چلا ان کے بیٹے کو اس حال میں پہنچانے والی وہ ہے، تو کیا وہ تب بھی اسے اسی قدر چاہیں گی؟ وہ اکثر یہ سوچ کے پریشان ہو جاتی۔ مہندی کا دن قریب آیا تو مسکان نے دل بڑا کرتے اور ہمت کرتے بیلا کو کال کر کے بلانا چاہا، پر اس کی والدہ نے سختی سے منع کر دیا۔ مسکان بہت روئی، ایک ہی اس کی دوست تھی اور وہ بھی اس کی شادی اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ سلطان صاحب کو پتہ چلا تو خود بیلا کے گھر گئے اور اس کی والدہ سے اجازت لیتے بیلا کو سلطان ولا لے کر آئے۔ جو بھی تھا وہ اپنی پوتی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ڈی جے پہ مہندی کے گیت لگے تھے۔ اس کا سسرال آ چکا تھا، اسے مہندی لگائی جا رہی تھی، پر وہ اداس تھی کہ اچانک بیلا کو سامنے دیکھ وہ سکتے میں ہی رہ گئی۔ فوراً اپنی جگہ سے اٹھتی وہ جا کے بیلا کے گلے لگی اور روتی چلی گئی۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ تبھی یہ منظر دیکھتے دھیما سا مسکرا دیے۔ بس کر دو، میک اپ خراب ہو جائے گا تو چڑیل لگو گی۔ بیلا نے اسے پیار سے ڈپٹا۔ مجھے لگا تم نہیں آؤ گی، وہ اپنے گال پونچھتے بولی۔ آنا تو نہیں تھا لیکن تمہارے دادا جان لے کر آئے، امی کو انہوں نے ہی منایا۔ اس کی بات سنتی مسکان نے محبت پاش نظروں سے اپنے دادا جان کو دیکھا، جو واقعی میں اس سے بے غرض محبت کرتے تھے۔ سبھی بہت خوش تھے۔ محفل بیلا کے آنے سے سج گئی تھی۔ بیلا، میرے روم میں گجرے پڑے ہیں، مجھے یاد نہیں رہا، تم لے آؤ، خود بھی پہنو اور مجھے بھی پہناؤ، مسکان نے اسے پیار سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ مسکان کے روم سے گجرے لیتی، دو اپنی کلائیوں میں پہنے اور باقی کے سارے گجرے باسکٹ میں اٹھائے۔ وہ باہر نکلی کہ اندر آتے ایک طوفان سے بری طرح ٹکرا گئی۔ بیلا گھوم کے پیچھے گرنے لگی کہ مقابل شخص نے جھک کر فوراً اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے گرنے سے بچاتے اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ کٹی ڈال کی طرح سیدھا شہریار کے سینے سے جا لگی۔ پہلی بار نسوانی حسن سے شناسائی ہوئی تھی۔ شہریار تو ساکت ہی رہ گیا۔ عشق انسان کو کیسے نکما کرتا ہے۔ آج شہریار کا دل دھڑکا تو اسے احساس ہونے لگا اپنے لالا کے عشق کا۔ چھوڑے مجھے، بیلا ماتھے پر بل ڈالے اس سے خود کو چھڑانے لگی تو وہ اپنے حواس میں واپس لوٹتا بالوں میں ہاتھ ڈالتا اپنا رخ پھیر گیا۔ میرے سارے گجرے گرا دیے، وہ منہ بناتے بولی۔ اور لا دوں کیا؟ بے اختیار شہریار کی زبان سے پھسلا۔ میں بھلا کیوں لینے لگی آپ سے گجرے؟ اور میری دوست مسکان کے گھر آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ پہلے کبھی دیکھا نہیں آپ کو۔ وہ جو سیکیورٹی چیک کرنے اوپر جا رہا تھا اس کی بات پہ اس کی جانب گھوما۔ دیکھا تو آپ کو بھی نہیں پہلے کبھی؟ یہاں بھابھی کے گھر پہ؟ آپ بھی یہاں موجود ہیں؟ وہ ایک قدم کے فاصلے پہ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ بیلا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت بیلا نہیں جٹا پا رہی تھی، اس لیے وہاں سے نکلنا مناسب سمجھا۔ اپنا نام تو بتاتی جائیں۔
کیوں؟ پولیس میں FIR درج کرانی ہے، وہ پلٹ کے اترا کے بولی۔ FIR بھی درج کرنی ہے اور سیدھا عمر قید کی سزا دینی ہے۔ وہ معنی خیزی سے ایک گال سے مسکراتا اس کا دل دھڑکا گیا۔ وہ فوراً وہاں سے باہر نکلتی زنان خانے کی جانب گئی، جبکہ وہ مسکرا کے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ رخصتی کے لمحات ہر لڑکی کی زندگی میں بہت صبر آزما ہوتے ہیں۔ بیلا بھاگتی ہوئی مردان خانے کی جانب بڑھی۔ سلطان صاحب اسے یوں وہاں دیکھ اس کی جانب بڑھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ رو کیوں رہی ہو؟ سلطان صاحب نے دل بڑا کرتے بیلا سے پوچھا، تو وہ لب بھینچے مزید ہچکیوں سے روئی۔ اس کا یوں رونا دیکھ سبھی اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا؟ مسکان کہاں ہے؟ سلطان صاحب کو کچھ گڑبڑ لگی۔ دادا جان وہ روم میں نہیں ہے، اور یہ ایک خط۔ وہ ان کے سامنے ایک پیج کر گئی۔ آئی ایم سوری دادا جان، میں جا رہی ہوں اپنے بھائی کے پاس۔ بھلے ہی وہ ستیلا ہے پر ہے تو میرا بھائی، اور مجھے اپنا بھائی چاہیے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس کی تحریر پڑھتے سلطان صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اذلان نے وہ پیج لیتے پڑھا تو لب بھینچ گیا۔ شہریار، مجھے حارث کی کرنٹ لوکیشن چاہیے۔ صرف 10 منٹ لالا۔ شہریار نے فون کال پہ دوست سے رابطہ کیا جو مسلسل حارث کو فالو کر رہا تھا۔ وہ فون پہ بات کرتا روتی ہوئی بیلا کے پاس آیا۔ اندر جائیں آپ۔ اسے کھلے چہرے کے ساتھ اتنا بنا سنورا سب مردوں کے بیچ دیکھ وہ اندر ہی اندر پیچو تاب کھاتا سرد لہجے میں بولا۔ تو بیلا فوراً اندر کی جانب مڑ گئی۔ مجھے میری پوتی دھوکہ کیسے دے سکتی ہے؟ سلطان صاحب نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا دادا جان؟ کیا آپ کو مسکان پر بھروسہ نہیں؟ میں جانتا ہوں اس سب کے پیچھے حارث کی چال ہے۔ مجھے اپنی خزہ پر پورا بھروسہ ہے، وہ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتی۔ لوکیشن ٹریس ہو گئی، وہ اپنے فارم ہاؤس پہ ہے، یقیناً بھابھی بھی وہیں ہوں گی، شہریار نے اس کے پاس آتے کہا۔ تو اذلان سلطان صاحب کے پاس آیا۔ جب تک ہم لوٹ کے واپس نہیں آتے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، یقین رکھیں کامیاب ہو کے لوٹیں گے۔ اذلان اور شہریار گھر والوں کی دعاؤں میں رخصت ہوئے۔ یہ لیں، جو آپ نے کہا سب کر دیا، سب پیپرز پہ سائن کر دیے، اب مجھے جانے دیں۔ مسکان نے آنسو ضبط کرتے کاشف سے کہا، تو وہ پیپرز دیکھنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں یہاں سے جانے دوں گا میں؟ اتنی مشکل سے ہاتھ لگی ہو، اور جب تک یہ ساری پراپرٹی میں بیچ نہیں دیتا تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ یہ غلط ہے، آپ نے کہا تھا پیپرز پہ سائن کرنا ہے اور بس۔ میری شادی ہے آج، سوتیلے ہی صحیح آپ میرے بھائی ہیں، اس طرح مت کریں۔ مسکان ضبط سے بولی تو وہ کہا لگاتے ہنس دیا۔ تبھی اچانک سے اس کے بنگلے پہ ریڈ پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ حراست میں لے لیا گیا۔ انہوں نے اب تک حارث پہ اس لیے بھی ہاتھ نہیں ڈالا تھا کیونکہ ان کے پاس پکے ثبوت نہیں تھے۔ اس کے پاس پاکستان کے علاوہ جنوبی افریقہ کی بھی نیشنلٹی تھی، جہاں کا بہت بڑا بزنس مین اسے سپورٹ کر رہا تھا۔ اس شخص سے رابطہ کر کے سلطان صاحب نے وہ سپورٹ ختم کروا دی تاکہ کل کو جب وہ اریسٹ ہو تو کوئی اس کی مدد کو نہ آئے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ حارث اوور کانفیڈنس میں مارا گیا۔ اسے یقین تھا کہ اذلان شیر خان اس تک نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ وہ مسکان سے ایک نوٹ لکھوا کے چھوڑ کے آیا تھا، پر اسے یہ نہیں پتا تھا کچھ رشتے دل کے ہوتے ہیں، اور اذلان کو مسکان پر پورا بھروسہ تھا۔ اب جو بھی تھا دھمکیاں دینی ہوئی جیل میں جا کے دینا، اب تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے وہی ہے۔ شہریار نے اسے جواب دیتے پولیس کانسٹیبل کو اسے لے جانے کا کہا۔ اس نے ایک دم جاتے جاتے اس کی گن نکالی اور مسکان پر تان لی۔ اتنی آسانی سے نہیں، اس دولت جائیداد کو پانے کے لیے میں نے اپنے سوتیلے باپ اور اس کی بیوی کو مروا دیا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ وہ مسکان کے والدین کی بات کر رہا تھا۔ مسکان کو لگا اس سے دوسرا سانس نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا بہت بے دردی سے اذلان نے گولی اس کے ہاتھ میں پیوست کی۔ وہ تڑپ گیا، آگے بڑھ کے مسکان کو اپنی جانب کھینچتے سینے سے لگا گیا اور حارث کو قانون کے حوالے کر دیا۔ مسکان اذلان کے سینے سے لگی بلک بلک کے رو دی۔ دادا جان اپنی پوتی کو واپس دیکھ جی اٹھے تھے اور اپنی دعاؤں میں اسے رخصت کیا۔ اذلان روم میں آیا تو مسکان فوراً اٹھتے اس کے کشادہ سینے سے جا لگی اور پھر سے رو دی۔ یار بس کرو، اب اتنا رو رہی ہو، سیلاب آ جانا ہے۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتے مسکراتے ہوئے بولا، آپ کا دل بہت بڑا ہے اذلان۔ آئی ایم سوری میں نے آپ کو غلط سمجھا، پر آپ کا اعتبار مجھ پر سے نہ ڈگمگایا۔ وہ ہچکی لیتے بولی تو اذلان نے اس کے گال اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کیے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی مسکان آپ میرے لیے کیا ہیں۔ اگر آپ کے دادا جان کا حکم نہ ہوتا تو کب کا آپ پہ حق جما بھی چکا ہوتا اور اپنا حق وصول بھی کر چکا ہوتا۔
تب آپ کو پتہ چلتا یہ اذلان شیر خان آپ کے لیے کتنا جنونی ہے۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچتا مخمور نگاہوں سے بولا، میں نے کون سا انکار کیا ہے؟ وہ نظریں جھکاتے اس سے اپنی چاہت کا اظہار کر گئی، جس پہ اذلان نے سرشار ہوتے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ پورے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس کے کامدار دوپٹے کو اتار کے ایک طرف رکھتے وہ اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ عزی آپ کا زخم، وہ فکر مندی سے بولی، پرانا ہو گیا ہے، اب وہاں نہیں یہاں درد ہے۔ جسم کے سب سے اہم مقام دل پہ اس کا ہاتھ رکھے، وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ لائٹس آف کرتے اب کی بار وہ شدت سے اس پہ جھکا۔ مسکان اس کی شدت سے ڈری تھی، لیکن اسے پرے نہیں جھٹکا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کوئی مرد اتنا خوبصورت ہونے کے ساتھ اتنا پیارا دل بھی رکھتا ہے۔ اس کی قربت پا کے وہ اس کے ساتھ لگی، محبت پاش نگاہوں سے دیکھتی بولی تھی، اچھا وہ کیسے؟ اذلان نے پھر سے خماری سے پوچھا۔ آپ بھول گئے پر مجھے یاد رہے گا، آپ کو تھپڑ بھی مارا تھا اور گولی بھی۔ اس کا ازالہ کر سکتی ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے مخمور لہجے میں بولا، تو وہ سوالیہ نظریں اس پر گاڑ گئی۔ ہاں، پیار کے اظہار سے تم ان غلطیوں کا ازالہ کر سکتی ہو۔ اذلان کی بات پہ وہ شرماتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ نانا خزاں، میری جان جلدی سے شروع ہو جاؤ، ورنہ اگر میں شروع ہوا تو میرا جنون آپ سہ نہیں پائیں گی۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ بالکل نہیں، ابھی آپ میرے جنون کا ایک ٹریلر دیکھ چکی ہیں، اب پوری فلم لگے گی۔ وہ کہتے ساتھ ہی پھر سے اسے اپنے قریب تر کر گیا۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی اور اذلان شیر خان کا جنون بھی بڑھتا چلا گیا۔ زندگی اسی کا نام ہے، یا تو کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو، کسی کو اپنے رنگ میں رنگ لو یا کسی کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اور مسکان اذلان کی ہو گئی تھی، اور اب اس کے رنگ میں خود کو رنگتی یا اسے اپنے رنگ میں رنگ دیتی، یہ تو وقت نے ہی طے کرنا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔